ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج 21 رجب المرجب ہے۔ کل سیدنا امیر معاویہ امت کے ماموں حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ کے بھائی حضور کے صالح صحابی رسول کاتب وحی جنتی صحابی، ان کا کل یوم وصال ہے، مگر 4-5 دن کے بعد یعنی بدھ کو شب معراج بھی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ کی شان تو پرسوں انشاءاللہ آپ حضرات اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد نوری مسجد میں سماعت فرمائیں گے۔ ابھی فی الحال میں انشاءاللہ شب معراج کا مختصر بیان آپ حضرات کے سامنے کروں گا، کیونکہ بہت لمبا بیان ہے، اس کے لیے کئی گھنٹوں کی ضرورت، بلکہ ہماری زندگی ختم ہو جائے ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا، یہ حال ہے۔ الفاظ تو کیا ہے، اشارے بھی کم پڑے، دنیا کی ہر لغت کے سہارے بھی کم پڑے، وصف رسول پاک کیے جائے گر شمار، ذرے زمین کے عرش کے تارے بھی کم پڑے، یہ آمینہ کے لال کی شان ہے۔ بس میں مختصر معراج کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آپ حضرات مہمان کی حیثیت سے بھی آئیں، آپ کو بھی جمعہ کے بعد بھی ایک خطاب سننا ہے اور نکاح میں شرکت کرنی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ شاید آپ حضرات اسی بیان کو سننے کے لیے آئے ہوں، حضرت ہی کے بیان کو سننے کے لیے آئے ہوں بس، لیکن اب انتظار ہے کہ چلیے اب جمعہ تو پڑھنی ہے تو ان کا بھی بیان کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی سن لیتے ہیں، ورنہ اصل بیان تو جمعہ کے بعد ہونا ہے۔ خیر، اس غریب کی بھی 2-4 باتیں سن لیجئے، آپ کے دل پہ اثر کر جائے۔ اللہ، میں تو گناہ گار ہوں، اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی زندگی کو بدل دے۔ میں گناہ گار شخص ہوں، مگر اللہ و رسول کی باتیں میں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا میری سب سے پہلے اصلاح ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کی، اور جتنے لوگوں تک یہ بیان پہنچے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اپنے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی معراج کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم کی معراج کس طریقے سے ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم سے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اپنی آنکھیں حضرت ابراہیم نے بند کی، جب آنکھیں کھلی تو زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنے حجابات تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے ہٹا دی۔ اب حضرت ابراہیم نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ جنت کے اندر اپنا محل بھی دیکھ لیا حضرت سیدنا ابراہیم نے۔ پھر حضرت ابراہیم کو کعبہ مقدسہ بنانے کا شرف حاصل ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور آگے دعا بھی ہے کہ اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، الی آخری دعا بھی ہے قرآن مقدس
मुक़द्दस के पहले पारे में सूरह बकरा में 13वें-14वें रुकू के आसपास हज़रत इब्राहीम की ये मेहराब, और अल्लाह ने नारे नमरूद को गुले गुलजार बना दिया। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। ये हज़रत इब्राहीम की मेहराज हुई। अब हज़रत सैयदना मूसा की मेहराज, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बा, अल्लाह ने हज़रत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया, मेहराज का शरफ अता फरमाया। अब हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लन तरानी मूसा, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देखते, हरगिज़ नहीं देख सकते, अलबत्ता मेरे नूर की एक तजल्ली उस पहाड़ पर पड़ेगी, उसे तुम देख लेना। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलम्मा इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा सईक़ा। 9वें पारे की आयत करीमा है, सूरह अनफाल नहीं, सूरह आराफ की आयत करीमा है। अल्लाह ने अपनी तजल्ली का इजहार फरमाया। हज़रत मूसा ने जो ही उस तजल्ली का मुशाहदा किया, उस तजल्ली को जैसे ही देखा, वो पहाड़ चकनाचूर हो गया और हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम बेहोश हो करके ज़मीन पर आ गए। ये अल्लाह की तजल्ली का एक ज़ुहूर जो कोहे तूर के ऊपर हज़रत मूसा ने मुलाहज़ा फरमाया, और हज़रत मूसा को हम कलामी का शरफ हासिल हुआ। ये हज़रत मूसा की मेराज, यानी अल्लाह ने उलुल अज़्म अंबिया किराम, दीगर अंबिया किराम को मेराज का शरफ अता फरमाया। लेकिन जब बात आई इमामुल अंबिया की, बात जब आई मुख्तारे कायनात की, बात जब आई सैयदुल मुरसलीन की, बात जब आई उस ज़ात की जिसके ताल्लुक से इमाम बुसैरी फरमाते हैं, मुहम्मदुन सैयदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी, बात जब आई उस ज़ात की जो आमिना के लाल है, अब्दुल्ला के प्यारे हैं, बात जब आई उस ज़ात की जो डूबे हुए सूरज को वापस लाने वाले हैं, चांद के 2 टुकड़े करने वाले हैं, बात जब आई उस ज़ात की जो तमाम अंबिया में अफजल है। मेरे इमाम फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जब बात आई आमिना के लाल की मेराज, जाहिर सी बात है अल्लाह ने तमाम अंबिया में सबसे अफजल बनाया है, तो इनकी मेराज भी अल्लाह ने सबसे मुमताज इन्हें अता फरमाई, सबसे मुनफरिद अता फरमाई, सबसे अलग अंदाज वाली मेराज का मुस्तफ़ा करीम को शरफ हासिल हुआ। यही रजब की 27 तारीख है, इमाम अहले सुन्नत ने भी इसके ताल्लुक से पूरा कसीदे मेराजिया लिखा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौके से उसके अशार भी मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने जिद्रा के मकी जिब्रील अमीन हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, 27 रजब की शब है, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास जाओ, मेरे महबूब को मेरी बारगाह में ले करके आओ, इसलिए कि मैं अपने महबूब से मुलाकात करना चाहता हूँ। ये अल्लाह ने हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया। उधर क्या था, हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर हाल ये है कि खुद अल्लाह अपने महबूब को मुलाकात और ज़ियारत का शरफ अता फरमा रहा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं वो जोश लन तराली, कहीं तकाज़े विसाल के। ये इमाम अहले सुन्नत ने इसकी तर्जमानी की कि वहाँ तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की थी, ख्वाहिश की थी, एक तमन्ना की थी, आरज़ू की थी, मगर यहाँ पर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को अर्श पर बुला रहा है। अब हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन जन्नत में पहुँचे, देखा 40,000 बुराक खड़े हैं, जन्नत में पहुँचे, यानी मुस्तफ़ा की सवारी के लिए कहीं और से नहीं जन्नत से सवारी को लाया गया। अब जब पहुँचे 40,000 बुराक देखे, हर बुराक की पेशानी पर आप देखें मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र को अल्लाह ने किस तरीक़े से बढ़ाया।
حضرت سیدنا جبریل امین جنت میں پہنچے، 40,000 براق دیکھے، سبحان اللہ، ہر براق کی پیشانی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ کیا دیکھا حضرت سیدنا جبریل امین نے کہ ہر براق کی پیشانی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، بول بالا ہے، ذکر ہے اونچا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہر جگہ، جہاں اللہ نے ایک حدیث پاک دی ہے، حدیث قدسی، اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب جب میرا نام لیا جائے گا محمد الرسول اللہ کا بھی نام لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت جبریل امین نے ایک براق کو دیکھا جو اپنے سر کو نیچے رکھ کر کے رو رہا تھا۔ جبریل امین اس کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا، ارشاد فرمایا کہ جانتے تھے اللہ کے بتانے سے، پھر بھی پوچھا اور ارشاد فرمایا آخر تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھیے آپ عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، الفت دیکھیں، اگر انسان کو عشق کرنا ہے تو دنیا کی فاسد محبتوں کے پیچھے نہ پڑے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے صدیق اکبر کا جو عشق بیان کیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ آج کل لوگ فاسد محبتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس ذات سے محبت کرتے ہیں جس کی سرشت میں، فطرت میں بے وفائی کرنا ہے۔ جب ان کو دھوکہ ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کروڑ پتی تھے، روڈ پتی بن گئے، رکشہ کے پیچھے لکھتے ہیں صنم بے وفا۔ ارے نادان، تو نے عشق ہی اس ذات سے کیا جس کی سرشت میں، جس کی فطرت کے اندر دھوکہ دینا ہے۔ میرا ایک شعر بھی ہے، کرنا ہے عشق گر تو انہی سے کرو طہور، رسوا نہیں کرے گی محبت حضور کی۔ اگر تم مدینے والے سے عشق کر لیتا نادان، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا اور مصطفیٰ کی محبت تجھے جنت کے اندر داخل فرما دیتی۔ یہ مصطفیٰ کے عشق کی برکتیں، مگر آج انسان جو حقیقی عشق ہے اسے چھوڑ کر کے فاسد محبت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اس براق کا عشق آپ دیکھیں، وہ عرض کرتا ہے 40,000 سال سے انتظار کر رہا ہوں، 40,000 سال سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ امام الانبیاء معراج پر جائیں گے اور جنت ہی سے براق کو لے جایا جائے گا۔ اسی انتظار میں 40,000 سال گزر گئے کہ کیا پتا مجھے یہ شرف، یہ سعادت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ وقار اور یہ مرتبہ ملتا ہے یا نہیں۔ اسی انتظار میں 40,000 سال گزر گئے۔ جبریل امین نے دیکھا کہ واقعی اس کا عشق تو سچا ہے، رو رہا ہے۔ دوسروں کا بھی عشق تھا، دوسرے براقوں کا بھی عشق تھا، لیکن واقعی اس کا عشق سچا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی عزت کی قسم، ہمیں اس سے یہ تعلیم ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ ذہن ملتا ہے کہ اگر ہم مصطفیٰ سے سچا عشق کر لے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی اور جنت بھی ہمیں مل جائے گی۔ میرے امام فرماتے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور فرماتے ہیں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کر کے دوسرے کی تعریف احمد رضا کیوں کرے، فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، اب نتیجہ نکلا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں فکر دی ہے اور اس معراج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا سچا عشق تھا، جبریل امین نے مصطفیٰ کی معراج کے لیے اسی کو پسند فرما لیا۔ عشق اگر سچا ہو تو محبوب مل ہی
جایا کرتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کا عشق، مصطفیٰ کریم کا عشق، فاسد عشق کی بات ہم نہیں کرتے۔ اب اس براق کو لے لیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ام ہانی آج بھی مسجد حرام کے اندر غالباً 87 نمبر کا جو گیٹ ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، تو اسی گیٹ کے قریب حضرت ام ہانی کا مکان تھا۔ ان لوگوں نے نشانی تو نہیں رکھی، لیکن کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، آپ دیکھیں، جائے، زیارت کرے، نماز پڑھے، دعا کرے، فقیر کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، مقبول جگہ ہے۔ وہیں سے ہمارے آقا مولا کی معراج کی شروعات ہوئی تھی، سفر کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی، 87 نمبر گیٹ مسجد حرام کے اندر ام ہانی کا مکان وہیں پر تھا۔ اب حضرت جبریل امین پہنچے، دیکھا کہ مصطفیٰ کریم آرام فرمائے، اللہ اکبر، جبریل امین سوچ میں پڑ گئے، اللہ کا حکم ہے محبوب کو جگاؤ، مگر محبوب سو رہے ہیں، اگر جگاتا ہوں مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے، تاخیر کرتا ہوں اللہ کے حکم میں دیری نہ ہو جائے۔ جبریل امین سوچ رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبرائیل عجل فإن اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جبرائیل جلدی کرو، مصطفیٰ کریم کی ملاقات کے لیے اللہ رب العزت مشتاق ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بس اسی کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب حضرت جبریل امین سوچ میں ہے کہ کیا کروں، اللہ کا حکم ہے کہ جلدی کرو، مگر محبوب سو رہے، کہیں جگاؤں تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب حضرت جبریل امین اسی میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکے۔ حضرت جبریل امین کے جو ہونٹ تھے وہ کافور کے تھے، اور کافور کی تاثیر میں ٹھنڈک ہوتی۔ حضرت جبریل امین سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین، میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لو۔ الحمدللہ، ہم جو منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے۔ ارے نادان، یہ شرک و بدعت نہیں، جبریل امین کی سنت ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح ہے، ہمیں کسی اور نے نہیں، سدرا کے مکی، مصطفیٰ کریم کے خادم، تمام انبیاء کے جو خادم ہیں، انہوں نے سکھایا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد عربی کے در کی غلامی کرنی ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت جبریل امین نے مصطفیٰ کریم کے قدموں کا بوسہ لیا، ٹھنڈک سے مصطفیٰ کریم بیدار ہو گئے، عرض کی کہ اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم سو گئے، پھر واپس قدموں کا بوسہ لیا، مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے، واپس سو گئے، 2-3 مرتبہ یہ عمل آیا، وقوع پذیر ہوا، اللہ اکبر۔ گویا کہ یہاں پر مصطفیٰ کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہاں پر حال یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، مرتبہ بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور میں نے آپ کو شعر بھی پڑھ کر کے بتایا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کافی لمبا یہ معراج کا بیان ہے، اسے مختصر سے وقت میں ذکر نہیں کیا جا سکتا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ بہت سارے واقعات معراج کے، بس میں ایک بات عرض کر کے 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ مصطفیٰ کریم نے بہت سارے مناظر دیکھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا۔ اب ان لوگوں کو سزا مل جاتی، پھر واپس ان کا سر پہلے کی طرح تیار ہو جاتا اور واپس پتھروں سے ان کے سر کو کچل دیا جاتا۔ جبریل امین سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کو اپنے سر کے اوپر بوجھ سمجھا کرتے تھے، جو نماز پڑھنے کو اپنے سر کے اوپر بوجھ سمجھا کرتے تھے اور نماز میں کاہلی کرتے تھے، سستی کرتے تھے، نماز وغیرہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس شخص کا حال کیا ہوگا جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا یا نماز کو بالکل ترک کر دیتا۔ آج انسان کے سر میں اگر تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، اس کا جو دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ کتنے دن تو آرام کرتا ہے، وہ کتنے دن تو بیڈ کے اوپر رہتا ہے، بیڈ ریسٹ جسے کہا جاتا
ہے, کتنے دنوں کے لیے تو چھٹی لے لیتا ہے. اللہ اکبر. ان بطش ربک لشدید ان اخذہ علیم شدید. اللہ کے عذاب کو وہ بندہ کس طریقے سے برداشت کرے گا. ہمارے اندر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. آج ہماری قوم کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ آپ دیکھیں حکومت کے اندر، گورنمنٹ میں، پارلیمنٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے. CAA کو نافذ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. مدارس کے تعلق سے کہ مدارس جو ہے ان کی مانیتا کو ختم کر دیا جائے، ان کی اہمیت، ویلیو جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. 25-24 فیبروری سے لے کر کے روزانہ 2.5 گھنٹے HC کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر اس کے تعلق سے بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ مدارس کی مانیتا کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے. آج کل ہمارے خلاف، ہمارے مقابلے میں، ہمارے خلاف، ہماری مخالفت میں اتنے سارے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں. CAA کے بارے میں تو شاید مسلمان کو اس کا فل فارم بھی پتہ نہیں ہوگا. ہمارے بہت سے بھائیوں، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، پہلے یہ تھا CAB 2019 میں، تو یہ CAB تھا سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل. اسے راجیہ سبھا لوک سبھا میں پیش کیا گیا ہوم منسٹر نے، پھر اس کے بعد یہ پاس ہوا. اب یہ CAA یعنی ایکٹ بن گیا، آرٹیکل بن گیا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ. اور NCR کیا کہتے ہیں اس میں NRC، اس کے بارے میں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ نہیں کہ کیا ہے. بس ہماری قوم کا حال یہ ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، تکلیف کی بات ہے. ابھی بگ باس کے اندر بالکل نیوز وغیرہ، آپ یہ نہ سمجھے کہ حضرت بھی بگ باس دیکھتے اور جمعہ کے اندر بیان کرے، نیوز میں ساری چیزیں آ جاتی. ہماری قوم کا کیا حال ہے پتہ ہے؟ ابھی بگ باس کے اندر ڈونگری کا ایک منور فاروق، سب نیوز پہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ کچھ 1 نمبر پہ آیا. تو ہماری قوم یعنی اس میں سے مسلمان نوجوان ہی زیادہ ہے. جوگیشوری کے رہنے والے، بھائی کھلا کے رہنے والے، میرا ڈوڈے، محمد علی ڈوڈے ہمارے صاحب ماشاءاللہ ممبئی سے ہیں. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سارے ایریوں میں زیادہ تر ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں. اس کے جشن کے لیے، اس کے استقبال کے لیے باقاعدہ اتنی بھیڑ جمع ہو گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جلوس نکل رہا ہے. اس کا استقبال کیا، اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ڈونگری کے اندر بگ باس کا 1 نمبر والا جو انعام ہوتا ہے، ریوارڈ، وہ لے کر کے آؤں. ایوارڈ جسے کہا جاتا ہے، ایوارڈ میں لے کر کے آؤں گا 1 نمبر والا. وہ واقعی وہ لے کر کے، اللہ اکبر استغفر اللہ. کاش کہ وہ بندہ یہ کہتا میں ڈونگری کے اندر قرآن لے کر کے آتا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی. مگر ہماری قوم کو یہ ساری چیزوں کی فکر نہیں. اور یاد رکھیں وہ ممبئی تو ابھی گیا، وہ اپنا جونا گڑھ کا، یہ پانجو واڑو جس کو بولتے ہیں نا، پانجو جونا گڑھ جو ہے، جونا گڑھ کا ہے وہ بندہ. کچھ 2002 میں فساد ہوا، دنگا ہوا، تو وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے ممبئی چلے گئے. یعنی ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ہماری قوم. یاد رکھیں آپ، یہی قوم ابھی کچھ دنوں پہلے جب فلسطین کے اندر شہادتیں ہو رہی تھی، اور اسٹیٹس اور فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر ایسے درد کا اظہار کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل مسلح بچھا کر 2 گھنٹے تک فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرتے ہوں. مگر جیسے ہی وہ بگ باس کا وہ سمجھ لیجئے جیت گیا اور سپر اسٹار بن گیا، کیا کہیں گے اسے، تو ہماری قوم نے سارے فلسطینی بھائیوں کے درد کو بھلا دیا اور سڑک پہ اتر آئی اس کا استقبال کرنے کے لیے. کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کیا کیا قوانین پیش کیے جا رہے، پاس ہو رہے، اس کی ہماری قوم کو فکر نہیں. رات بھر، اللہ اکبر، خود ہم اپنے کانوں سے سنتے، آس پاس کی بلڈنگوں سے ٹی وی کا اتنا زور سے وہ لوگ وولیم رکھتے کہ نیند آنا مشکل ہو جاتا. یہ ہماری قوم کا حال ہے. ہماری قوم کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں. ایک تو خود نماز فجر نہیں پڑھنی، جو بیچارے دوسرے ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے کے، سوسائٹی کے، ایریے کے، بلڈنگ کے، علاقے کے، بستی کے لوگ پڑھنے والے ہیں، کوئی اس میں بیمار بھی ہوگا، کوئی بیچارہ ضعیف بھی ہوگا، کسی کو نیند دیر سے آتی ہوگی، کسی کو سکون کا ماحول کی ضرورت ہوگی سونے کے لیے، مگر ہماری قوم کو اس کی فکر نہیں. بس ہم دیکھ رہے ہیں رات میں پارکنگ میں دیر تک باتیں کریں گے، اور موبائل کا جو شارٹ ویڈیو کیا چلا یوٹیوب کے اوپر، زور سے سنیں گے، اس میں گانے بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری قوم نے اپنا لی. اللہ اکبر. یہی اگر حال رہا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. پارلیمنٹ میں تو ہمارے تعلق سے، ہمارے خلاف، ہمارے اگینسٹ بیل پاس ہو رہے ہیں، اور ہماری قوم مسلم غفلت کی چادر تان کر کے سو رہی ہے کہ ہمیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یاد رکھے اگر یہی حال رہا تو اللہ کا عذاب آنے میں بھی دیر نہیں لگتی. اللہ کی پناہ میں بد دعا نہیں کرتا، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کی. وہ کہا جاتا نا ایک شعر بھی کہ جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، پھر اللہ کا عذاب اس کے اوپر آتا. ان اللہ لا
لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب قوم خود اپنے اندر چینجنگ نہیں لائے گی، تبدیلی نہیں لائے گی، تغیر و تبدل نہیں لائے گی، اللہ بھی اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ ہمیں خود اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہم نے بھی ایک چینل شروع کیا ہے، وہ مسئلے مسائل کے لیے، دینی معلومات کے لیے، مشکل سے 1 سال کے اندر 350 سبسکرائبر ہوئے ہیں، مشکل سے۔ کیوں؟ کیونکہ دینی چینل ہے، ہماری قوم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، مطلب کوئی اس میں فائدہ نہیں، اس لیے اس کے زیادہ توجہ بہت تو روزانہ اس کو ہم اپلوڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں 100 ویوز 200 ویوز اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک شخص، نام میں نہیں لوں گا، آپ سمجھتے ہوں گے، ایک شو کے اوپر آتا ہے اپنے بزنس کی نمائش کے لیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے حرام ذریعے کو اپناتا ہے، اللہ اکبر۔ 2-4 دنوں کے اندر 2 ملین ویوز اس کے ہو جاتے ہیں، 2-4 دنوں کے اندر۔ یعنی ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو حرام اس نے ذریعہ اپنایا، اس کے، اب میں کیا بتاؤں، آپ حضرات تو جانتے ہوں گے، اس کے نام کے آگے غوث اعظم کی نسبت بھی ہے، مگر اس کے باوجود پیسہ کمانا ہے، بس یہ ساری چیزیں ایک طرف، بس ہمیں پیسہ کمانا ہے، چاہے حرام ذریعہ کیوں نہ ہو، چاہے بے پردہ عورتیں کیوں نہ بیٹھی ہو، چاہے آدھے لباس میں عورتیں خواتین کیوں نہ بیٹھی ہو، ہمیں تو بس پیسوں کھپے، ہماری یہ فکر بن گئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف میں میمن حضرات کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، استغفر اللہ، ایسی میری نیت نہیں، آپ حضرات میمن ہے، اس وجہ سے میں میمڑی میں تھوڑا سا میں سوچتا ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے بھی میمڑی آ جائے۔ تو ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے وہ کسی حرام ذریعے کو بھی اپنا سکتا ہے، بے پردہ خواتین کے سامنے بھی جا سکتا ہے، ان کے ساتھ مصافحہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے حرام ذریعے کو بھی اپنا سکتا ہے، یہ ہماری قوم مسلم کا حال ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان اگر حرام ذریعہ اپناتا ہے تو اس کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس کا کاروبار ترقی نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، جو بندہ، یہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکت نہیں دیتا، لیکن جو بندہ سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اور سچ بول کر کے کاروبار کرتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو جب جھوٹ بولنے سے انسان ترقی نہیں کر سکتا تو حرام کام اپنانے سے کس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا حال یہ ہے، اور عذابیں وغیرہ سنتے ہیں، وعیدیں وغیرہ سنتے ہیں، مگر ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام ایمان والوں کو نماز کی اور اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔